بیعت عقبہ اولا، جس میں مدینہ منورہ کے 12 انصاری حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور اس وقت مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا۔ انصار کے 12 افراد حضور کی خدمت باغ برکت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے چوری نہ کرنے، زنا نہ کرنے، اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے پر بیعت لی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا اپنا سفیر بنا کے، تاکہ وہ وہاں پر مدینہ کے رہنے والوں کو قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں اور دین کو پھیلائیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جیسے یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی وہ حفظ کر لیا کرتے تھے، بڑے ہی ذہین تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا، مدینہ منورہ پہنچے اور دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ چند ہی مہینوں میں مدینہ منورہ کے گھروں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور لوگ جو ہے اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ بتایا گیا کہ اگر قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کی وجہ سے وہ قبیلے والے بہت سے مشرب اسلام ہو جائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام کیا اور دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ قبیلے بنو عبد الاشہل کے 2 افراد حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حفیر، یہ دونوں قوم کے سردار تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ یہ دونوں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو اسید بن حفیر نے کہا سعد بن معاذ سے کہ آپ چلے جائیں اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں اور یہاں سے ان کو دفع کریں، وہ ہماری مرضی کے خلاف ہمارے محلے میں آ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے جو ہمارے دادا کے دھرم پر تھے اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے دفع کیا جائے۔ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، جیسے ہی پہنچے برا بھلا کہنے لگے کہ اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھگڑا نہیں کرنے لگے، تو میں نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور میں جو بتاتا ہوں، میں جو کہوں گا، اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ قبول کر لیں، اور اگر آپ کو ٹھیک نہ لگے تو ہم خود یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسید بن نے اپنے تلوار کو گاڑ دیا اور بیٹھ گئے، اور یہاں حضرت مصعب بن عمیر ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا شروع فرمایا، قرآن پاک کی توضیح تشریح کرنے لگے، اور حضرت اسید بن حفیر ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے، اتنا عمدہ کلام ہم نے کبھی سنا نہیں، کتنی جامعیت ہے اس کلام میں، کتنا جو ہے پاکیزہ کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے بتاؤ کہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اور پھر گئے سعد بن معاذ کے پاس۔ وہ اپنی مجلس کے قوم میں بیٹھے ہوئے تھے، سعد بن معاذ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اسید جس طرح گئے تھے اس طرح واپس نہیں آئے، لگتا ہے انہوں نے خود اسلام قبول کر لیا ہے۔ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے باتیں کی لیکن مجھے کچھ خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اسید جس کو بھیجا تھا میں کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے ان کو دفع کرنے کے لیے، وہ خود اسلام قبول کر لیے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ جو ہے تیز قدموں سے اپنی تلوار لے کر چلے
اور پہنچے سعد بن مصعب کے پاس، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کے جذبات ہم سمجھتے ہیں، آپ تشریف تو رکھیں، بس آپ ہماری باتیں سن لیں، اگر آپ کو ٹھیک لگے تو قبول کر لیں، ورنہ جو ہے ہم خود یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسید بن حفیر بھی جو ہیں وہ بیٹھے اور حضرت مصعب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمانی شروع کی۔ کچھ ہی آیتوں کی تلاوت کی تھی کہ حضرت سعد بن معاذ کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے کہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا جائے۔ حضرت مصعب نے فرمایا کہ ایسا نہیں، پہلے تمہیں پاک ہونا ہوگا، غسل کرنا ہوگا۔ غسل کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اچھے کپڑے زیب تن کرو، جو ہے پاکیزہ کپڑے پہنے۔ اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب اپنی قوم کے پاس گئے، اور قوم کے پاس گئے، قوم بھی سمجھ گئی کہ لگتا ہے یہ بھی اسلام سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم میں جا کر کہتے ہیں، اے لوگو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، میرے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ قوم نے کہا آپ تو بڑے ہی پاکیزہ انسان ہیں، آپ کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، آپ کی سوچ بہت اعلیٰ ہے، آپ جو کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں تو سن لو، میں تمہارے مردوں سے اور تمہاری عورتوں سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ۔ جیسے یہ سنا کہ سارے قوم بری عبد الاشہل کے افراد جو اسلام میں وابستہ ہو گئے۔